اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد السلام فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولیعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ تمام تر حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے کہ جو خالق مالک ارض و سماوات ہے۔ ہمارے بہت ہی درود و سلام تحیت و اکرام ان انوار مقدسہ کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ بہت ہی احترام و احتشام خداوند متعال کی آخری آسمانی کتاب جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے انسانوں تم نے کیا سمجھ لیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، جبکہ اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم نے اللہ کی راہ میں کچھ جد و جہد کی اور صبر کیا۔ سامعین کرام، پروردگار عالم نے اپنے دین میں صبر کو بہت بڑا مقام عطا کیا ہے۔ جس طرح سے انسان کے جسم میں سر کی حیثیت ہوتی ہے نا، اور اگر سر نہ ہو تو وہ جسم کسی کام کا نہیں، اسی طرح ایمان میں صبر کی حیثیت ہے۔ اگر آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن آپ صبر جیسی خصوصیت سے عاری ہیں اور صبر کرنے کی آپ میں قوت نہیں ہے تو وہ در حقیقت ایمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کو سب سے پہلے اپنے نبیوں کا وارث بنایا۔ نبی تمام انبیاء معصومین نے اپنے اپنے وقت میں دین اسلام کو پہنچانے کے لیے جو تکالیف اٹھائیں، ان میں سب سے زیادہ چیز جس کا انہیں سامنا کرنا پڑا وہ ان تکلیفوں پر صبر تھا، برداشت تھا، اور اللہ کی رضا کے لیے تمام مشقتوں کو اٹھانا اور صبر کرنا نبی اور مرسل کا شیوا تھا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ عام انسانوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو کہ اللہ اپنے صابر بندوں کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا خداوند متعال نے صبر کا بہت بڑا مقام بتایا ہے، اور افضل الکائنات نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر جب ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات میں آپ سے بڑا صابر اور کوئی نہیں ہے۔ اور خداوند متعال نے بھی آپ کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ دین اسلام کو پہنچانے میں جو تکالیف برداشت کرتے ہیں، جو لوگوں کے طعنے سنتے ہیں، جو لوگوں کے برے رویے کو برداشت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے ساتھ ہے۔ اے حبیب، آپ شکستہ اور آپ آزردہ خاطر نہ ہوں ان کے رویوں پر، اس کے لیے آپ مدد حاصل کریں حمد سے، تسبیح سے اور سجدوں سے۔ یعنی حمد، تسبیح اور سجدہ، یہ تین چیزیں جو ہے انسان کو صبر و برداشت کی قوت کو بڑھاتی ہیں، اور خدا سے جو انسان صبر کی مدد طلب کرتا ہے خداوند متعال اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ تو اسی لیے اپنے حبیب سے کہا کہ آپ یہ تکلیفیں برداشت کیجئے، آپ یہ طعنے برداشت کیجئے، آپ یہ مشکلات برداشت کیجئے، لیکن آپ
ان سے درگزر کیجیے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کا صبر ضرور رنگ لائے گا، اور وہی کہ جو آج آپ کے دشمن ہیں کل آپ کے دوست بن جائیں گے۔ تو یہ اتنا بہترین نسخہ ہے کہ اگر انسان صبر و برداشت کرے اور اللہ کی راہ میں کوشش کرتا رہے، دین کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے، اخلاقیات کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے، اور آزردہ خاطر نہ ہو، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ دے، تو وہ بہت سی نیکیاں کما سکتا ہے۔ تو اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اے حفص، جو کوئی بھی صبر کرتا ہے، جو کوئی بھی صابر ہوتا ہے، جو کوئی بھی صبر کرتا ہے اور صبر کرتے ہوئے، مشکلات اٹھاتے ہوئے اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتا ہے اور خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کو ایک انسان کو 1000 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ 1000 شہداء کا اجر جب جمع کیا جائے تو اس شخص کو وہ اجر ملتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خداوند متعال کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے مصائب کو برداشت کرتا ہے، پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، انسانوں کی اصلاح کے لیے ان کے طعنے اور ان کے تشنیع اور ان کے برے رویوں کو برداشت کرتا ہے، اور آزردہ خاطر نہیں ہوتا، نصیحت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، لوگوں کی اصلاح کرنے کا مشن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، تو وہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کو 1000 شہداء کے برابر اجر ملتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم جب اپنے پیغمبر کی زندگی کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حوصلہ دیا اور یہی کہا کہ آپ ان کے لیے دل نہ کڑھائیں، ان کے لیے پریشان نہ ہوں، صبر کریں، جن کو خدا نے توفیق عطا کی وہی آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ تو لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ صبر اتنی بڑی مومن کی خصوصیت ہے کہ باقی تمام خصوصیات اس کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اگر صبر کرنے کی خصوصیت نہیں ہے تو باقی تمام اعمال جو ہیں وہ فاسد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہ سب سے زیادہ یعنی جو صبر کرنے کی بڑی طاقت ہوتی ہے انسان کو، وہ محارم خدا سے ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان سے اپنے آپ کو بچانا اور صبر کرنا، کیونکہ صبر کی 3 اقسام ہیں: صبر علی الواجبات، صبر علی المحرمات، صبر علی المصائب۔ صبر علی الواجبات وہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو عبادت، جو فرائض، جو حقوق انسان کے لیے مقرر کر دیے ہیں، جب وہ ان حقوق و فرائض اور اس عبادت کو ادا کرتا ہے اور اس میں جو اس کو تکالیف آتی ہیں، جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں، جب انسان خندہ پیشانی کے ساتھ کوئی مومن اس پر صبر کرتا ہے اور اس راستے کو نہیں چھوڑتا، تو وہ اللہ کے نزدیک صابر قرار دے، اللہ کے نزدیک بہت بڑا صبر کرنے والا قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ والعصر میں بھی یہی فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، تمام لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے۔ جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا، ایمان کا لازمی جو صبر ہے، ایمان میں صبر کی حیثیت ایسی ہے جیسے انسانی جسم میں سر کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب ایمان لے آئے تو پھر وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کریں، چاہے کتنی تکلیف اٹھانی پڑے، حق بات کہنے میں کبھی بھی نہ ہچکچائیں، کیونکہ حق کہنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انسان کو مخالفتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے،
زندگی میں بعض مرتبہ بہت سی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں حق بات کہنے سے، لیکن بس یہی صبر کی منزل ہے جو انبیاء کا قرینہ ہے، جو ائمہ کا قرینہ ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جب ایمان لے آئے تو اس کا لازمی جز یہ ہے کہ حق بات کہیں، ڈرے نہیں، خوف نہ کھائیں۔ اللہ ایسے بندے کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، میں ہوں نا صابر بندوں کے ساتھ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی لیے پھر جب وہ حق بات کہنا سیکھ لیتا ہے اور برداشت کر لیتا ہے لوگوں کے طعن و تشنی اور لوگوں کی دی ہوئی پریشانیوں کو، تو پھر اس کے اندر صبر و قرار آ جاتا ہے۔ اور اسی لیے معصوم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر وہ خصوصیت ہے کہ جب انسان محارم پر صبر کرنا سیکھ جاتا ہے، حرام کاموں پر صبر کرنا سیکھ جاتا ہے، تو اس کے بعد واجبات پر صبر کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ سب سے مشکل جو صبر کی قسم ہے وہ حرام چیزوں پر اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے۔ حرام کام سب سے پہلے تو اس کے لیے ضرورت یہ کہ آپ علم حاصل کریں کہ اسلام میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ بڑی بعض مرتبہ باریک سی لکیر ہوتی ہے حرام امور میں اور حلال امور میں، اس کے لیے دین کا علم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے، اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کی تعلیم حاصل کرنے میں تو بڑی جدوجہد کرتے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لیکن دین کو ہم بہت ہی ایک آسان چیز سمجھتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں دین کا علم ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون سی چیزیں حلال ہیں۔ بڑی باریک سی حد فاصل ہے دونوں کے درمیان۔ تو حرام کاموں، حرام چیزوں، حرام طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا، سنبھل کر چلنا، بقول معصومین سب سے بڑی صبر کی حیثیت ہے۔ اور اس کے بعد صبر علی الواجبات ہے کہ جو اللہ نے آپ پر واجب قرار دیا کہ آپ کو یہ کرنا ہی ہے، چاہے ان میں حقوق ہیں، چاہے ان میں فرائض ہیں، چاہے ان میں عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، ان تمام چیزوں میں جو چیزیں آپ پر واجب ہے ان کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اور جب علم حاصل ہو جائے تو ان واجبات کے تمام شرائط کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اور اس میں جب تکلیف محسوس ہوتی ہے جسمانی طور پر تو ان تکالیف کو برداشت انسان جب خندہ پیشانی سے کرتا ہے مومن، تو پھر وہ اللہ کے نزدیک بہت بلند مقام پاتا ہے، صابرین میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سردیوں میں گرم بستر سے اٹھ کر نماز پڑھنا، نماز شب پڑھنا، نماز فجر پڑھنا، اور گرمیوں میں ٹھنڈے کمرے سے نکل کر نماز کے لیے کھڑا ہونا، گہری نیند سے بیدار ہو کر نماز پڑھنا اور خدا کے حضور میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنا ایک بہت بڑی مثال ہے صبر کی، صبر علی الواجبات۔ اور حقوق و فرائض کی ادائیگی میں اپنے اوپر برداشت کرنا، صبر کرنا۔ حقوق میں جیسے والدین کے حقوق سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد قرابت داروں کے ہیں، عزیز و اقارب کے ہیں، پڑوسیوں کے ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، انسانوں کے ہیں، جانوروں کے ہیں، حیوانوں کے ہیں، ہر ذی روح کے ہیں جو آپ کے اوپر حقوق ہیں۔ ان حقوق کو برداشت کرنے میں، ادا کرنے میں جو تکلیفیں آئیں، خندہ پیشانی سے بغیر شکایت کیے ان کو ادا کر دینا بہت بڑی صبر کی منزل ہے۔ اور جو ہم مادی طور پر ترقی کرتے جا رہے ہیں تو ہم حقوق ادا کرنے اور فرائض کو سمجھنے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ انسان میں وہ اب انٹریکشن نہیں رہ گیا۔ سب سے پہلے والدین کے حقوق ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ اف تک نہ کہو ان سے، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یہ ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں۔ اس طرح سب کے حقوق ہیں،
بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں، شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں، ماں باپ پر اولاد کے حقوق ہیں، اولاد کے ماں باپ پر حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، غریبوں کے حقوق ہیں، ناداروں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں، پرندوں کے حقوق ہیں، تمام چیزوں کے ہمارے اوپر حق ہے۔ جب ہم ان کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں تو ہمارا شمار صابرین میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح صبر علی المصائب ہے کہ اگر ہم پر کوئی مشکل پڑ جائے، مصیبت پڑ جائے، تو ہم یہ کہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار ہم تیرے ہی ہیں اور تیری طرف بھی پلٹ کر آنے والے ہیں۔ یہ بھی صبر کا ایک درجہ ہے، یہ سب سے کمترین درجہ ہے کہ جب کوئی مشکل پڑ جائے تو اس مشکل میں اللہ کو کی طرف رجوع کرے انسان اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری رضا میں راضی ہیں۔ تو لہٰذا صبر کرنے والے اللہ کے نزدیک بہت قرب رکھتے ہیں، اس لیے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ سب سے پہلے شہداء اور پھر شاکرین اور اس کے بعد صابرین جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ جس دروازے سے وہ چاہیں گے اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اپنے نفس پر قابو پانے کی پریکٹس کرنا، کیونکہ صبر کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضبط نفس کی ضرورت ہے۔ کہ جب انسان کو کسی بات پر غصہ آ جائے یا وہ اریٹیٹ ہو جائے تو وہ صرف رضا الہی کے لیے اس کو برداشت کر لے اور صرف یہ سوچ کر برداشت کر لے کہ میں اللہ کی راہ میں یہ کام کر رہی ہوں۔ تو لہٰذا انبیاء اور معصومین سب اپنے اپنے وقت کے صابرین میں سے ہیں۔ حضور کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ حضور کو جب اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، دین اسلام کو پھیلانے میں آپ کو پتھر کھانے پڑے، آپ زخموں سے چور ہو جاتے تھے، آپ کو طعن و تشنیع سننا پڑتا تھا، آپ کی تضییق کی جاتی تھی، لیکن آپ اللہ کے لیے برداشت کرتے تھے، صبر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر میں اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا کہ تیرے صبر کے نتیجے میں تیری ذریت میں امامت کو رکھتا ہوں۔ اللہ کی نے اپنے حبیب کی پشت میں قیامت تک کے لیے امامت کو رکھ دیا۔ یہ اس صبر کا ریوارڈ تھا جو اللہ نے آپ کو دیا۔ اور پھر جس طرح پیغمبر صابر تھے، اسی طرح آپ کے پشت میں آنے والے امام بھی صابرین کی اولین فہرست میں آتے ہیں، وہ بھی صبر کرنے والے تھے۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب بہت صابر تھے، تمام انبیاء میں، تمام آزمائشوں میں وہ کامیاب نکلے، لیکن اے میری امت کے لوگوں، میں ایوب سے زیادہ صابر ہوں۔ میں نے حضرت ایوب سے زیادہ صبر کیا، اس لیے کہ جب مجھ پر اتنی تکالیف آئیں تو میں نے صبر کیا، اور پھر جب مجھے یہ بتایا گیا اللہ کی جانب سے کہ تمہارے اہل بیت پر بھی اسی طرح تکالیف آئیں گی، ان کو بھی اسی طرح تکلیفیں دی جائیں گی اور ان کو زیادتیاں ان کے ساتھ کی جائیں گی، وہ بھی میں نے برداشت کیا، میں صبر کر گیا۔ لیکن جب میرے سامنے ان کفار نے اللہ کو برا بھلا کہا تو پھر میں نے اللہ سے کہا کہ پروردگار عالم، میں اپنی ذات پر تکلیف برداشت کر کے صبر کر سکتا ہوں، میں اپنے اہل بیت پر آنے والی تمام تکالیف کو سن کر صبر کر سکتا ہوں میرے مالک، مگر یہاں پر میرا صبر کمزور ہے کہ میں تجھے کسی کے منہ سے برا بھلا سن کر صبر نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب، تمہارا خدا وہ ہے کہ جس نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور وہ پھر بھی نہ تھکا، تو لہٰذا تم دل چھوٹا نہ کرو اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تو یقیناً خداوند متعال اس کے لیے بہت اجر و ثواب دینے والا ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکایا اور اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق عمل کیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ سب سے بڑا صبر کا مظاہرہ جو انسان کرتا ہے
وہ اللہ کی اطاعت میں کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی اطاعت کرنے میں جو تکالیف آتی ہیں ان کو جب انسان برداشت کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں جمع ہوتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے ائمہ معصومین نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ خداوند متعال نے جو اللہ کی راہ میں اطاعت کرنے والے تکلیف اٹھاتے ہیں اور یہاں دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو اتنا بلند مقام عطا کرتا ہے کہ جب وہ اپنے مقام کو دیکھیں گے تو پھولے نہیں سمائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت میں صبر نہیں کرتا اور جلد بازی دکھاتا ہے، اور جب وہ دنیا سے جائے گا اور دیکھے گا کہ صبر کرنے کا کتنا زیادہ ریوارڈ لوگوں کو ملا جس سے وہ محروم رہا، تو ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں شرمندگی باقی رہ جائے گی۔ اسی لیے معصوم کہتے ہیں کہ صابرین کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں کریں گے اور صبر نہ کرنے والے ہمیشہ دائمی شرمندگی کا سامنا کریں گے۔ تو جب ہم اپنے دیکھتے ہیں معصومین کو، خصوصاً ہم ابا عبداللہ الحسین کی قربانی پر نظر کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے ساتھی تھے، جتنے بھی آپ کے مصائب تھے، جنہوں نے آپ کا اس مشکل وقت میں ساتھ دیا، انہوں نے ایسے صبر کا مظاہرہ کیا کہ جن کو دیکھ کر صبر بھی رشک کرتا ہے کہ واقعی حقیقتاً میں صابرین ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے سامنے اپنے پیاروں کو جاتے ہوئے دیکھا، جام شہادت نوش فرماتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے باوجود یہی کہا کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جن میں ایک ایسا شہید ہے جس کا میں ضرور ذکر کروں گی، وہ وہب کلبی ہیں کہ جو نو مسلم ہے، اپنی والدہ اور اپنی زوجہ کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ مولا حسین کو میدان کارزار میں دیکھا، اور جب پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں کے رسول کے نواسے ہیں اور یہ دین حق پر ہیں اور یہ یزید کی فوج سے مقابلہ کر رہے ہیں کہ جو کہ ایک ظالم انسان ہے، تو اس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہ پھر آپ کی فوج کے سپاہی بن گئے۔ اور جب سپاہی بنے تو المختصر تاریخ یہ ہے کہ جب روز عاشورہ آئی تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ صبر بغیر توفیق کے کبھی نہیں ملتا، تو ان کی والدہ گرامی جو کہ انتہائی صابرہ خاتون تھی، جس کا ایک ہی فرزند تھا اور جو نو بیاتا تھا، جو اپنی بیوی کو بیاہ کر لے جا رہا تھا، جس کے ہاتھوں کی مہندی بھی ابھی نہیں چھٹی تھی، وہ معظمہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر لائیں اور لا کر امام کے حضور میں پیش کیا اور کہا کہ اے امام، میں اپنے اس قربانی کو آپ کے لیے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارے بیٹے کی ابھی شادی ہوئی ہے، ابھی اس کی بیوی نو بیاہتا ہے، ابھی اس کے بہت زندگی کے ارمان ہوں گے، تم اس کو لے جاؤ، اس لیے کہ ہمارے ساتھ موت ہے، جو ہمارے پاس آیا اسے موت کو گلے لگانا پڑے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ صبر کرنے کے لیے شجاعت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ صابر انسان ڈرپوک نہیں ہوتا، وہ شجاع بھی ہوتا ہے، وہ بہادر بھی ہوتا ہے، کیونکہ صبر خود بہت بڑی شجاعت ہے۔ تو لہٰذا وہ کہنے لگی کہ نہیں، اگر میرے 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں آپ کے قدموں میں اس کو قربان کر دیتی اسلام کے لیے۔ اور پھر جب آپ شہید ہوئے ہیں، حضرت وہب کلبی وہ پہلے شہید ہیں، جب وہ شہید ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ کفار نے، ان ملعونوں نے آپ کا سر تن سے جدا کیا، اور کرنے کے بعد آپ کے وہ سر جو تھا اس کو اس کی والدہ کی طرف پلٹا دیا، والدہ کی طرف پھینک دیا اور کہا کہ لے اپنے بیٹے کا سر وصول کر لے۔ تو دیکھیں صبر کی، میں کہتی ہوں کائنات میں ایسی مثال ملنا مشکل ہے عام انسانوں کے لیے کہ وہ بیوی جو تھی پرے ہٹ گئیں، بیٹے کے سر کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو شفقت مادری کے تحت دوڑ کر جاتا اور بیٹے کا سر اٹھا کر سینے سے لگاتا، لیکن کیا منزل ہے صبر کی، کیا مقام ہے صبر کا، اس میں تمام چیزیں شامل ہو گئیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ تو ہاتھ نہیں لگا اور یہ کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے امام پر سے صدقہ کر دیا، دین اسلام پر سے صدقہ کر دیا، اور جب صدقہ دے دیا جاتا ہے تو اس کو واپس نہیں لیتے، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ صبر کی ایسی بڑی بڑی مثالیں ہمیں ملتی ہیں اور ہر مقام پر مثالیں ملتی ہیں۔ کربلا کے میدان میں تو بکھری پڑی ہیں یہ مثالیں، لیکن ہر امام کی جب ہم زندگی دیکھتے ہیں تو صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔
کبھی حرف شکایت کسی امام کی زبان پر نہیں آیا۔ اگر ہم 7ویں امام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو میرے مولا کو ایسے قید خانے میں رکھا گیا جہاں پر انسان بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، کھڑا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اتنا تنگ و تاریک قید خانہ تھا۔ لیکن آپ نے کس طرح سے صبر کیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کہا کہ اے حبیب اب تم ان کی ظلم اور زیادتی پر کیا صبر کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی حمد کرو، لمبے لمبے سجدہ کرو۔ تو ہم اپنے امام کو دیکھتے ہیں کہ واقعی ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صبر کو دامن سے نہیں چھوڑا، صبر کے کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بلکہ کیا کیا کہ کس طرح سے اس کو بڑھایا، کثرت سے اللہ کی تسبیح کی۔ کیونکہ جب بھی کوئی جا کر آپ کو قید خانے میں دیکھتا تھا تو یہ دیکھتا تھا کہ فرزند رسول یا تو اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، یا اللہ کی حمد کر رہے ہیں، یا سجدہ پروردگار عالم میں ہیں۔ تو دشمنوں تک نے یہ گواہی دی کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ فرزند رسول جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہمیشہ عبادت کے اندر دیکھا، ہر وقت خدا سے طلب کرتے ہیں صبر۔ کہتے ہیں پالنے والے جو کچھ میرے پہ مشکلات پڑ رہی ہیں اس میں مجھے ثابت قدم رکھ، اور تیرا شکر ہے معبود، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں تیری راہ میں حق بات کہتے ہوئے، امامت کا دعویٰ کرتے ہوئے، ان لوگوں کو حق بات کی طرف بلاتے ہوئے تکلیفوں کو برداشت کر رہا ہوں خندہ پیشانی کے ساتھ، اور کسی حرام امور میں میری شمولیت نہیں ہے۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا کہ جو تیرے دین سے مجھے منحرف کر دے، اور میرا جو کردار ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اور صبر کی دیکھیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے بڑی صبر کی منزل ضبط نفس کی منزل ہے، کہ انسان اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ گناہ کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے، لیکن کیونکہ صبر کو پکڑ لیا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق صبر کر رہا ہے، تو لہٰذا ضبط نفس اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ کہ امام کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ کا دربان جو ہے وہ آپ کے دوستداران میں سے ہے، جب میرے امام کو اس قدر تکلیف میں دیکھا تو اتنے آپ کمزور ہو چکے ہیں، اتنے منحنف ہو چکے ہیں کہ آپ کو تکلیف میں دیکھا، اور آ کر کہا کہ فرزند رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی 1-2 راتیں آپ میرے گھر آرام سے سو جائیں، آپ بہت تکلیف اٹھاتے ہیں۔ غرض کہ آپ نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور آپ اس کے گھر آ گئے، اور رات بسر کی جب صبح ہوئی تو آپ ایک دم کھڑے ہو کر باہر نکل آئے اور اس شخص سے کہا کہ تیرا بہت شکریہ، تو نے میری بہت اچھی میزبانی کی، لیکن برائے کرم مجھے دوبارہ اسی قید خانے میں چھوڑا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ مولا کیا کوئی گستاخی ہو گئی مجھ سے، کیا کوئی زیادتی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ کہا کہ نہیں، تجھ سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی۔ تو کہا کہ پھر آپ مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں واپس آپ کو قید خانے میں چھوڑا ہوں؟ تو دیکھیں یہاں صبر کی منزل ہے، یہاں محارم سے پرہیز ہے۔ یہ جو میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ سب سے بڑا صبر اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا ہے، جس میں کہ عموماً ہم لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، خاص طور پر خوشی کے موقعوں پر، خاص طور پر بے حال ہو جاتے ہیں جب خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو ہم تمام حدود کو توڑ دیتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ دین اسلام کیا کہتا ہے، ہمارے معصومین کیا کہتے ہیں۔ جب اس نے پوچھا کہ مولا کیا تکلیف ہوئی آپ کو رات یہاں پر، تو کہنے لگے کہ تیرا پڑوسی گویا ہے، تیرا پڑوسی گویا ہے، تمام رات وہ جو ہے گانے بجاتا رہا، اور وہ حرام جو موسیقی تھی وہ میرے کان میں پڑتی رہی، تو لہٰذا ہم آل محمد جسم کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں، روح کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو ہمیں واپس وہاں پر چھوڑا، تیرے اس گھر سے جہاں پر یہ حرام آوازیں آ رہی تھیں، میرے لیے وہ قید خانہ زیادہ اچھا ہے کہ جہاں میں پورے طریقے سے پوری لا لگا کر اپنے امام کے ساتھ میں جو ہوں، اپنے اللہ کے ساتھ میں رابطہ کر سکتا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے لیے یہ چیزیں سبق ہے، ہمیں ان چیزوں کو نوٹ کرنا چاہیے کہ ہم صبر کو کس طرح سے حاصل کریں اور کیسے اسے مضبوط کریں۔ جب تک کہ ہمیں آداب شریعت کا نہیں پتہ ہوگا، جب تک کہ ہمیں حلال و حرام کا نہیں پتہ ہوگا، جب تک کہ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقوں کا نہیں پتہ ہوگا، تو اس وقت تک ہم صابرین میں ہمارا شمار نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ نماز کے ساتھ
مدد حاصل کرو اور صابرین میں شمار ہو جاؤ۔ اور نماز کیا کہتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو فحشاء سے اور منکر سے دور رکھتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی نماز کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ نماز قبول ہو رہی ہے نہیں، تو بڑے اچھے دو اصول اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز آپ کو بے حیائی اور منکرات سے دور رکھتی ہے۔ اب آپ نے آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ فحشاء سے دور ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز قبول ہے، اور اگر آپ منکرات سے دور ہیں تو آپ کی نماز قبول ہے۔ لیکن اگر آپ ان کو ثانوی چیزیں سمجھتے ہوئے ان کو آپ درگزر کرتے، نگلیکٹ کر دیتے ہیں، تو پھر یہ فیصلہ آپ کے اور خدا کے درمیان ہے۔ تو یقیناً صبر جو ہے وہ ایک دین کا اتنا بڑا ستون ہے کہ جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔